غزوہ حنین و اوتاس و طائف۔ شوال سن 8 ہجری۔ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ ترجمہ: اور حنین کے دن جب کہ تمہاری کثرت نے تم کو خود پسندی میں ڈال دیا، پس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پشت پھیر کر بھاگے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی خاص تسکین اتاری اپنے رسول پر اور اہل ایمان کے قلوب پر، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ ذی المزاج عرب کا مشہور بازار اور عرفہ سے 3 میل ہے، اور یہ اس کے دامن میں ہے۔ اس مقام کو اوتاس بھی کہتے ہیں۔ حوازن ایک بڑے قبیلے کا نام ہے جس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ اسلام کی فتوحات کا دائرہ گو وسیع ہوتا جاتا تھا، لیکن اہل عرب یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا قبلہ اعظم یعنی مکہ اب تک محفوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد اگر قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بے شبہ وہ سچے پیغمبر ہیں۔ مکہ جب فتح ہوا تو تمام قبائل نے خود پیش قدمی کی اور اسلام قبول کرنا شروع کیا، لیکن حوازن اور ثقیف پر اس کا الٹا اثر پڑا۔ یہ قبیلے نہایت جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ اسلام کو جس قدر غلبہ ہوتا جاتا تھا، یہ زیادہ مستر ہوتے جاتے تھے کہ ان کی ریاست اور امتیاز کا خاتمہ ہوا جاتا ہے۔ اس بنا پر فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف کے رؤسا نے یہ سمجھ لیا کہ اب ان کی باری ہے، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر مشورہ کیا اور تمام قبائل عرب سے قرارداد ہو گئی کہ مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک عام حملہ کیا جائے۔ مکہ فتح ہوا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب جلد تدارک نہ کیا گیا تو پھر کوئی طاقت اسلام کو زیر نہ کر سکے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے وقت ان کو یہ غلط خبر پہنچی تھی کہ حملے کا رخ انہی کی طرف ہے، اس لیے اب انتظار کی حاجت بھی نہ تھی۔ دفتن بڑے زور و شور کے ساتھ خود حملے کے لیے بڑھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ ہر قبیلہ اہل و عیال لے کر آیا کہ بچے اور عورتیں ساتھ ہوں گی تو ان کی حفاظت کی غرض سے لوگ جانیں دے دیں گے۔ اس مارکے میں اگرچہ ثقیف اور حوازن کی تمام شاخیں شریک تھیں، تاہم کعب اور کلاب الگ رہے۔ فوج کی سرداری کے لیے انتخاب تو مالک بن عوف کا کیا گیا جو قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم تھا، لیکن مشیر کی حیثیت سے درید بن السمہ کو بھی ساتھ لے لیا گیا جو عرب کا مشہور شاعر اور قبیلہ جسم کا سردار تھا۔ اس کی شاعری اور بہادری کے مارکے اب تک عرب کی تاریخ میں یادگار ہیں، لیکن اس کی عمر 100 برس سے زیادہ ہو چکی تھی اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ چونکہ پورا عرب اس کو مانتا تھا اور اس کی رائے اور تدبیر پر تمام ملک کو اعتماد تھا، خود مالک بن عوف نے اس سے شرکت کی درخواست کی۔ پلنگ پر اٹھا کر اس کو میدان جنگ میں لائے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا اوتاس۔ بولا ہاں، یہ مقام جنگ کے لیے موزوں ہے، اس کی زمین نہ بہت سخت ہے نہ اس قدر نرم کہ پاؤں دھس جائیں۔ پھر پوچھا کہ یہ بچوں کے رونے کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بچے اور عورتیں ساتھ آئی ہیں تاکہ کوئی شخص پاؤں پیچھے نہ ہٹائے۔ وہ بولا کہ جب پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ میدان جنگ میں صرف تلوار کام دیتی ہے، بدقسمتی سے اگر شکست ہوئی تو عورتوں کی وجہ سے اور بھی ذلت ہوگی۔ پھر پوچھا کہ کعب اور کلاب بھی شریک ہیں یا نہیں، اور جب یہ معلوم ہوا کہ ان معزز قبیلوں کا ایک شخص بھی میدان جنگ میں نہیں تو کہا آج کا دن عزت و شرف کا دن ہوتا تو کعب و کلاب غیر حاضر نہ ہوتے۔ اس کی رائے تھی کہ میدان سے ہٹ کر کسی محفوظ مقام میں فوجیں جمع کی جائیں اور وہیں اعلان جنگ کیا جائے، لیکن مالک بن عوف نے جو 30 سالہ نوجوان تھا جوش شباب میں اس رائے کو قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ آپ
بزرگ ہو چکے ہیں، آپ کی عقل اب کام نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ان واقعات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کے لیے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ جاسوس بن کر حنین آئے اور کئی دن تک فوج میں رہ کر تمام حالات تحقیق کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبوراً مقابلے کی تیاریاں کی۔ رسد اور سامان جنگ کے لیے قرض کی ضرورت پیش آئی۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ جو ابو جہل کے بیمات بھائی تھے، نہایت دولت مند تھے، ان سے 30,000 درہم قرض لیے۔ صفوان بن امیہ جو مکہ کا رئیس اعظم اور مہمان نوازی مشہور تھا لیکن اب تک اسلام نہیں لایا تھا، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلحہ جنگ مستعار مانگے۔ اس نے 100 زرہیں اور ان کے لوازمات پیش کیے۔ شوال سن 8 ہجری اسلامی فوجیں جن کی تعداد 12,000 تھی، اس سر و سامان سے حنین پر بڑھیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے اختیار یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن بارگاہ عزی میں یہ بات پسند نہ تھی۔ فتح کے بجائے پہلے ہی حلے میں مطلع صاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رفقائے خاص میں سے کوئی بھی آس پاس نہ تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو شریک جنگ تھے، ان کا بیان ہے کہ جب لوگ بھاگ نکلے تو میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ ایک مسلمان کے سینے پر سوار ہے۔ میں نے عقب سے اس کے شانے پر تلوار دے ماری جو ذرہ کو کاٹ کر اندر اتر گئی۔ اس نے مڑ کر مجھ کو اس زور سے پکڑا کہ میری جان پر بن گئی، لیکن پھر وہ ٹھنڈا ہو کر گر پڑا۔ اسی اثنا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بولے کہ قضائے الہی یہی تھی۔ شکست کے مختلف اسباب تھے۔ مقدمۃ الجیش میں جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی افسری میں تھا، زیادہ تر مکہ کے جدید الاسلام نوجوان تھے۔ وہ جوانی کے غرور میں اسلحہ جنگ بھی پہن کر نہیں آئے تھے۔ فوج میں 2000 طلقہ یعنی وہ لوگ تھے جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے۔ حوازن تیر اندازی میں تمام عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا ایک تیر بھی خالی نہیں جاتا تھا۔ کفار نے مارکا گاہ میں پہلے پہنچ کر مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا تھا اور تیر اندازوں کے دستے جا بجا جما دیے تھے۔ فوج اسلام نے صبح کے وقت جب خوب اجالا بھی نہیں ہوا تھا حملہ کیا۔ میدان جنگ اس قدر نشیب میں تھا کہ پاؤں جم نہیں سکتے تھے۔ حملہ آوروں کا بڑھنا تھا کہ سامنے سے ہزاروں فوجیں ٹوٹ پڑیں۔ ادھر کمین گاہوں سے تیر اندازوں کے دستے نکل آئے اور تیروں کا مینہ برسا دیا۔ مقدمۃ الجیش ابتری کے ساتھ بے قابو ہو کر پیچھے ہٹا اور پھر تمام فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ تیروں کا مینہ برس رہا تھا۔ 12,000 فوجیں ہوا ہو گئیں تھیں، لیکن ایک پیکر مقدس اپنی جگہ جمع ہوا تھا جو تنہا ایک فوج، ایک اقلیم، ایک عالم، بلکہ مجموعہ کائنات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنی جانب دیکھا اور پکارا، یا معشر الانصار۔ آواز کے ساتھ صدا آئی، ہم حاضر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں جانب مڑ کر پکارا، اب بھی وہی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت کے لہجے میں فرمایا، میں اللہ کا نبی اور اس کا پیغمبر ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نہایت بلند آواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دو۔ انہوں نے نعرہ مارا، او گروہ انصار، او اصحاب الشجر یعنی بیت رضوان والے۔ اس پر اثر آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام فوج دفتن پلٹ پڑی۔ جن لوگوں کے گھوڑے کشمکش اور گھسمان کی وجہ سے مڑ نہ سکے، انہوں نے زرہیں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود پڑے۔ دفتن لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار بھاگ نکلے اور جو رہ گئے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ بنو مالک ثقیف کی ایک شاخ تھی، جم کر لڑے لیکن ان کے 70 آدمی مارے گئے، اور جب ان کا علمبردار عثمان بن عبداللہ مارا گیا تو وہ بھی ثابت قدم نہ رہ سکے۔ شکست خوردہ فوج ٹوٹ پھوٹ کر کچھ اوتاس میں جمع ہوئی اور کچھ طائف میں جا کر پناہ گزین ہوئی، جس کے ساتھ سپہ سالار لشکر مالک بن عوف بھی تھا۔ آیات قرآنیہ کی ذیل میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر، اور خاص طور پر یوم حنین۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے، جو کہ جب ہم کون سے رکوع میں پہنچ گئے، چوتھے رکوع میں پہنچ گئے،
تو چوتھا اور پانچواں پھر وہ ہے جو ذی قعدہ سن 9 میں نازل ہو رہا ہے۔ تیسرا رکوع جہاں ختم ہوا وہ 2 رکوع ختم ہو گئے کہ جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکے کی طرف اقدام کے ضمن میں جو رد و قدا ہو رہی تھی، اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن 8 ہجری میں، رمضان سے قبل۔ اب یہ پھر وہی سلسلہ جڑ گیا جو 6 آیتیں ہم پہلے پڑھائے ہیں ذی قعدہ سن 9 ہجری میں جو نازل ہوئی اسی کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے مواقع پر، ویوم حنین، حنین کے دن بھی کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا۔ حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور حنین کی جنگ ہوئی ہے تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ تھے اور 2,000 یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، 9 مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے، اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے۔ 12,000 کا یہ لشکر جب گزر رہا تھا ایک وادی سے، اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر، ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے، تو یہ نشیب میں ہے، وادی میں ہے، اوپر سے بیراج آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے، علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے 30-40 آدمی رہ گئے، لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی میں سیرت النبی میں نوٹ دیا کہ نہیں 300-400 آدمی رہ گئے، لیکن 300-400 آدمی بھی رہ جائیں 12,000 میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی تھی۔ اس وقت پھر حضور خود اپنی سواری سے اترے ہیں، علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، رجز آپ نے پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، چاہے یہ 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں، کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں۔ اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، کہاں جا رہے ہو اے بدریوں، کہاں جا رہے ہو؟ صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی، بیعت رضوان، کہاں جا رہے ہو؟ پھر لوگ پلٹے ہیں، پھر فتح ہو گئی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی، کچھ کام نہ آ سکی تمہارے، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی، تنگ پڑ گئی، تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیچھے پیٹ موڑ کر بھاگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ مارکہ اوتاس۔ درید بن السمہ کئی ہزار کی جمعیت لے کر اوتاس میں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عامر اشری کے ماتحت تھوڑی سی فوج ان کے استحصال کے لیے بھیج دی۔ حضرت ابو عامر درید کے بیٹے کے ہاتھ سے مارے گئے اور علم اسلام ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حملہ کیا، دشمن کو قتل کر کے علم اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ درید ایک شتر پر ہودج میں سوار تھا۔ ربیہ رضی اللہ عنہ بن رفیع نے اس پر تلوار کا وار کیا لیکن وہ اچٹ کر رہ گئی۔ اس نے کہا تیری ماں نے تجھ کو اچھے ہتھیار نہیں دیے۔ پھر کہا کہ میرے محمل میں تلوار ہے، نکال لو، اور جب اپنی ماں کے پاس واپس جانا تو کہنا کہ میں نے درید کو قتل کر دیا۔ ربیہ رضی اللہ عنہ نے جا کر ماں کو اس کے قتل کی خبر دی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم درید نے تیری 3 ماؤں کو آزاد کرایا تھا۔ اسیران جنگ کی تعداد ہزاروں میں تھی، ان میں حضرت شیمہ بھی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہیں دیکھ کر فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان کے بیٹھنے کے لیے خود چادر مبارک بچھائی، چند شتر اور بکریاں عنایت فرمائیں اور ارشاد کیا کہ جی چاہے تو میرے گھر چل کر رہو اور جانا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے جہاں تم چاہو۔ انہوں نے خاندان کی محبت سے وطن جانا چاہا، چنانچہ عزت
اور احترام کے ساتھ پہنچا دی گئیں۔ محاصرہ طائف۔ حنین کی بقیہ شکست خوردہ فوج طائف میں جا کر پناہ گزین ہوئی اور جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ طائف نہایت محفوظ مقام تھا۔ طائف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے گرد شہر پناہ کے طور پر چار دیواری تھی۔ یہاں ثقیف کا جو قبیلہ آباد تھا نہایت شجاع، تمام عرب میں ممتاز اور قریش کا گویا ہمسر تھا۔ عروہ بن مسعود جو یہاں کا رئیس تھا، ابو سفیان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کی لڑکی اس کو بیاہی تھی۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن اگر اترتا تو مکہ یا طائف کے رؤسا پر اترتا۔ یہاں کے لوگ فن جنگ سے بھی واقف تھے۔ طبری اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ نے جرش، یمن کا ایک ضلع ہے، میں جا کر قلعہ شکن آلات یعنی دبابہ اور منجنیق کے بنانے اور استعمال کرنے کا فن سیکھا تھا۔ یہاں ایک محفوظ قلعہ تھا۔ اہل شہر اور حنین کی شکست خوردہ فوج نے اس کی مرمت کی، سال بھر کا رسد سامان جمع کیا، چاروں طرف منجنیقیں اور جا بجا تیر انداز متعین کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت اور اسیران جنگ کے متعلق حکم دیا کہ جارانہ میں محفوظ رکھے جائیں اور خود طائف کا عزم کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے روانہ کر دیے گئے۔ غرض محاصرہ ہوا اور اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ قلعہ شکن آلات یعنی دبابہ اور منجنیق استعمال کیے گئے۔ دبابہ پر اہل قلعہ نے لوہے کی گرم سلاخیں برسائیں اور اس شدت کی تیر بازی کی کہ حملہ آوروں کو ہٹنا پڑا۔ بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ 20 دن تک محاصرہ رہا لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل بن معاویہ کو بلا کر پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ لومڑی پھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن چھوڑ دی جائے تب بھی کچھ اندیشہ نہیں، چونکہ صرف مدافعت مقصود تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بد دعا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا دی: اے اللہ، ثقیف کو ہدایت کر اور توفیق دے کہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ تقسیم غنائم۔ محاصرہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ تشریف لائے۔ غنیمت کا بے شمار ذخیرہ تھا۔ 6000 اسیران جنگ، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی۔ اسیران جنگ کے متعلق آپ نے انتظار کیا کہ ان کے عزیز اقارب آئیں تو ان سے گفتگو کی جائے، لیکن کئی دن گزرنے پر کوئی نہ آیا۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے گئے، 4 حصے حسب قاعدہ فوج میں تقسیم کیے گئے، خمس بیت المال اور غربا و مساکین کے لیے رکھا گیا۔ مکہ کے اکثر رؤسا جنہوں نے حال میں اسلام قبول کیا تھا ابھی تک تذبذب الاعتقاد تھے۔ انہی کو قرآن مجید میں مولۃ القلوب کہا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان لوگوں کا نام بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہایت فیاضانہ انعامات دیے۔ جن لوگوں پر انعام کی بارش ہوئی عموماً اہل مکہ اور اکثر جدید الاسلام تھے، اس پر انصار کو رنج ہوا۔ بعضوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو انعام دیا اور ہم کو محروم رکھا، حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک قریش کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ بعض بولے کہ مشکلات میں ہماری یاد ہوتی ہے اور غنیمت اوروں کو ملتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چرچے سنے تو انصار کو طلب فرمایا۔ ایک خیمہ نصب کیا گیا جس میں لوگ جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف خطاب کیا کہ تم نے ایسا کہا؟ لوگوں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سربراوردہ لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا۔ نوخیز نوجوانوں نے یہ فقرے کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جس کی نظیر فن بلاغت میں نہیں مل سکتی۔ انصار کی طرف خطاب فرما کر کہا، کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے گمراہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت کی۔ تم منتشر اور پراگندہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق پیدا کیا۔ تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو دولت مند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور ہر فقرے پر انصار کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ جواب دو کہ اے محمد، تجھ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی، تجھ کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی، تم مفلس آیا تھا اور ہم نے ہر طرح کی مدد کی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں یہ کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ لیکن اے انصار، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ
اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم محمد کو اپنے گھر لے کر آؤ۔ انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد درکار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکثر کا یہ حال ہوا کہ روتے روتے داڑھیاں تر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ جدید الاسلام ہیں، میں نے ان کو جو کچھ دیا حق کی بنا پر نہیں دیا بلکہ تالیف قلب کے لیے دیا۔ حنین کے اسیران جنگ اب تک جورانہ میں محفوظ تھے۔ ایک معزز سفارت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اسیران جنگ رہا کر دیے جائیں۔ یہ وہ قبیلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تھیں۔ رئیس قبیلہ زہیر بن سرد نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، جو عورتیں چھپروں میں محبوس ہیں انہی میں تیری پھوپھیاں اور تیری خالائیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر سلاطین عرب میں سے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو ان سے بہت کچھ امیدیں ہوتی اور تجھ سے تو اور بھی زیادہ توقعات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان عبد المطلب کا جس قدر حصہ ہے وہ تمہارا ہے، لیکن عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے بعد مجمع ہو تو سب کے سامنے یہ درخواست پیش کرو۔ نماز ظہر کے بعد ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے ان کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ مہاجرین اور انصار بول اٹھے، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ اس طرح 6000 لوگ دفتن آزاد تھے۔ ثقیف کا قبول اسلام۔ طائف 2 رئیسوں کے قبضے میں تھا، جن میں ایک عروہ بن مسعود تھے، جن کی نسبت کفار کہا کرتے تھے کہ کلام الہی مکہ میں اترتا تو ان پر اترتا۔ عروہ اگرچہ اب تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن عقل رکھتے تھے۔ حدیبیہ کی صلح بھی انہی کی سفارت سے انجام پائی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپس چلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ نہیں پہنچنے پائے تھے کہ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام لا کر واپس جا کر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی۔ لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا۔ صبح کو جب اپنے بالا خانے پر اذان دی تو ہر طرف سے تیروں کا مینہ برسا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ دنیا سے جاتے وقت وصیت کی کہ محاصرہ طائف میں جو مسلمان شہید ہو چکے ہیں انہی کے پہلو میں دفن کیے جائیں۔ صخر بن عیلیٰ رئیس احمس یہ سن کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کچھ سوار لے کر چل کھڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس وقت پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف چھوڑ کر مدینہ کی طرف مراجعت فرما چکے تھے۔ صخر نے عہد کیا کہ جب تک اہل طائف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول نہ کر لیں گے میں قلعے کا محاصرہ نہ چھوڑوں گا۔ آخر اہل طائف نے اطاعت قبول کی۔ صخر نے خدمت نبوی میں اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں تمام لوگوں کو جمع کیا اور احمس کے لیے دعا فرمائی۔ چند روز کے بعد اہل طائف نے باہم مشورہ کیا کہ تمام عرب اسلام لا چکا، اب ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں۔ غرض یہ رائے قرار پائی کہ چند سفیر مقرر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے جائیں۔ ان کی سفارت نے مدینہ کا رخ کیا تو مسلمانوں کو اس قدر مسرت ہوئی کہ سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دوڑے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر خبر کریں۔ راہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے، ان کو معلوم ہوا تو مغیرہ رضی اللہ عنہ کو قسم دلائی کہ یہ خوشخبری مجھ کو پہنچانے دو۔ مغیرہ نے سفارت کے لوگوں کو تعلیم دی کہ دربار رسالت میں جانا تو اس طریقے سے سلام کرنا، لیکن یہ لوگ اسی قدیم دستور کے موافق آداب بجا لائے۔ عبد یالیل طائف کا مشہور رئیس امیر الوفد تھا، وہ کافر تھا۔ یہ لوگ صحن مسجد میں خیمے نصب کر کے ٹھہرائے گئے۔ نماز اور خطبہ کے وقت یہ لوگ موجود رہتے تھے، گو خود شریک نہیں ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ خطبوں میں اپنا نام نہیں لیتے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ محمد ہم سے تو اپنی پیغمبری کا اقرار لیتے ہیں لیکن خطبہ میں خود اپنی پیغمبری کا اقرار نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ میں سب سے پہلے شہادت دیتا ہوں کہ میں فرستادہ الہی ہوں۔ جماعت صفرا میں عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص سب سے کم عمر تھے۔
سفرا دربار نبوی میں آتے تو ان کو بچہ سمجھ کر قیام گاہ میں چھوڑ آتے۔ عثمان کو کمسن تھے لیکن تیز فہم اور مائل و تحقیق تھے۔ ان کا معمول تھا کہ جب سفیر دن کو قیلولہ کرتے تو یہ چپکے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قرآن مجید اور مسائل اسلام سیکھتے، یہاں تک کہ اکثر ضروری مسائل سیکھ لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے۔ نماز عشاء کے بعد ان کے پاس تشریف لے جاتے اور کھڑے کھڑے ان سے باتیں کرتے۔ بالآخر ان لوگوں نے اسلام پر آمادگی ظاہر کی اور 2 ہی برس کے بعد حجت الوداع کا موقع آیا تو کوئی ثقفی ایسا نہ تھا جس نے اسلام نہ قبول کر لیا۔